ایک بزرگ کا قصہ ہے کہ ان کے یہاں ایک خاص اصطلاح یہ تھی کہ جس دن کھانے کے لیے گھر میں ہوتا تھا تو کھاتے تھے، بچے کھاتے تھے، اور جس دن گھر میں فاقہ ہوتا تھا اور کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا تو ماں باپ بچوں سے یہ کہتے تھے کہ ہم آج اللہ کے مہمان ہیں. بس بچوں کو یہ بتا دیا گیا کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، یعنی کھانا نہیں ملے گا. تو دیکھو، کھانا نہ ملنا، بھوکا رہنا، اس کی ان کے یہاں کتنی بڑی قدر تھی کہ اسے انہوں نے اللہ کا مہمان ہونا نام رکھا تھا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ 15 دن گزر گئے اور اللہ تعالیٰ نے فاقہ نہیں بھیجا، تو بچوں نے بےتاب ہو کر ماں سے پوچھا کہ امی بہت 15 دن ہو گئے، ہم اللہ میاں کے مہمانی نہیں بنے، کیا اللہ نے ہماری مہمانی چھوڑ دی؟ گویا ان بچوں کو بھوکا رہنے میں اتنا مزہ آتا تھا جو کھانے میں مزہ نہیں آتا تھا. میری بہنوں، یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمان کو پریشانی نہیں ہوتی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمان مقروض نہیں ہوتا ہے. مسلمان مقروض ہوتا ہے مگر اسے قرضے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو حضور کا ایک دکان پر قرضہ تھا، وہاں سے حضور نے گھر کے خرچ کے لیے جو خریدے تھے، اور مقروض ہونے کی حالت میں حضور دنیا سے تشریف لے گئے. اور حضور کی تشریف بری کے بعد، انتقال کے بعد، گھر والوں نے دکان کا وہ قرضہ ادا کر کے وہاں سے حضور کا بختر لوہے کا کرتا گروی تھا، مورگیج تھا، وہ وہاں سے چھڑایا ہے. صحابہ کرام بڑے بڑے قرضے چھوڑ کر کے گئے، باقی انہیں کوئی قرض میں پریشانی نہیں تھی. آج ہمارے ذمے 1000، 2000، 5000، 10,000، 20,000 قرضہ آ جائے تو اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ کوئی حد و حساب نہیں ہے. وہ پریشان نہیں ہوتے تھے. میں نے ایک موقع پر یہ قصہ سنایا تھا بہت تفصیلی کہ ایک صحابی حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے یہ وصیت کی تھی کہ بیٹا مجھ پر اتنے قرضے ہیں کہ میں بھی نہیں جانتا ہوں کہ کتنے قرضے ہیں، اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنے قرضے ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ تم وہ قرضے ادا نہیں کر سکتے ہو، لیکن میرے مرنے کے بعد میں کوئی بھی 3 سال تک اعلان کیجیے اور کوئی بھی قرضہ مانگنے والے کے لیے مانگنے آئے تو اسے تفصیل مت پوچھیے، اور کوئی بہت بڑا قرضہ مانگنے آئے اور تم وہ قرضہ ادا نہ کر سکو تو 2 رکعت نماز پڑھیو، اور 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کیجیے کہ اے زبیر کے رب، ایک قرضہ مانگنے والا آیا ہے، میرے بس کا قرضہ ادا کرنا نہیں ہے، آپ انتظام کر دیں، میرا پروردگار کر دے گا انتظام. دیکھو کتنا اعتماد ہے، اربوں خربوں کروڑوں ملینوں بلینوں قرضہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور اعتماد کس پر؟ اللہ پر ہے. پیچھے کوئی پراپرٹی نہیں ہے، کوئی جائیداد بڑی نہیں ہے، کوئی بہت بڑا ترکہ نہیں ہے، اعتماد اللہ پر ہے کہ میرا قرضہ میرا پروردگار ادا کر دے گا. اور موقع آئے اور اللہ حضرت زبیر کے پروردگار نے، اللہ پاک نے وہ سارے قرضے ادا کر دیے. یہ ساری مثالیں ہیں. اس سے یہ سمجھ لے بہنیں سب کہ مسلمان بیمار بھی ہوتا ہے، مسلمان مقروض بھی ہوتا ہے، مسلمان غریب بھی ہوتا ہے، مسلمان پر بھی سارے احوال آتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اس دنیا میں رہتا ہے تو مسلمان جو ہے اس پر کوئی حالات ہی نہیں آئیں گے، نہیں، سب حالات آئیں گے، مگر کسی حال میں مسلمان پریشان نہیں ہو.